بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کے نسل سے ہے؟ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور طرح طرح کی گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم پر سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن یعنی سنیچر والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہوئے اور قوم کے تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں زیادہ مقدار میں آتی تھی، اور اس دن خود بخود مچھلیاں دریا کے کنارے آ جاتی تھی، اور باقی دن بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کی شکار پر تھا، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر وہ قوم بڑا ہی پریشان ہوئی۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اور پھر ایک دن شیطان نے انہیں بہکایا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آئے گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائے گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت زیادہ پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس موقع پر
یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس سے منع فرماتے تھے اور خود شکار کرنے سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے بھی شکار نہیں کیا اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ تو پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن شکار کرتے رہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنی اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو اس شکار سے باز رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ہفتے والے دن شکار کرنے والے لوگوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگوں نے اس دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہے۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں بدل چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ ان کو انسان سے بندر بنا دیا، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور اس دوران یہ نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے اور مر گئے۔ پیارے دوستو، اب یہ بات کرتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل سے بھی ہے؟ تو دوستو، اس کے متعلق روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر بننے والے بھی موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ تو دوستو، آج اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل RA آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔